رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ ویلاگ میں طلاق اور اس کے چند اہم پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آج کی اس ویلاگ میں ہم آئلی زندگی کے ان دو اہم ترین پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جن کے نتیجے میں ہمارے معاشرے میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا مسئلہ تو حق مہر کا ہے اور دوسرا مسئلہ وراثت کا۔ ان دو امور کے نہ جاننے کی وجہ سے یا ان دونوں کے اوپر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اکثر و بیشتر طلاق کے واقعات جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں پڑھا لکھا طبقہ اور ان پڑھ طبقہ دونوں برابر ہیں۔ اس طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے، اور اس کا ایک بہت ہی گھناؤنا پہلو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کسی NGOs کی طرف سے کبھی آواز نہیں اٹھی، نیز محراب و ممبر کی طرف سے بھی مولوی صاحبان، پیر صاحبان خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ ان مسائل کی زد جو ہے وہ ان لوگوں میں پڑتی ہے جو اس معاشرے میں بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں، رادر وہ ان کے لیے روزگار بھی مہیا کرتے ہیں۔ تو اپنے روزگار کے ڈر سے پیر اور فقیر اور ائمہ کرام جو ہیں وہ اس موضوع پر گفتگو نہیں کرتے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ان چند عذرداریوں کا اور ان لیم ایکسکیوزز کا ذکر کروں گا کہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں اولین جو عذر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے نکاح کر رہے ہیں، قرآن سے شادی کا تصور نامعلوم، یہ تصور جو ہے یہ کہاں سے کس نے کب اخذ کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو عام طور پہ کہی جاتی ہے کہ عورت کا جو حق مہر ہے اس کو ہم شرعی رکھیں گے، اور وہ شرعی حق ان کے نزدیک چند روپے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قرآن و حدیث کی کس آیت سے اور کس حدیث سے اس شرعی حق کے مہر کا تصور جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ وراثت کے بارے میں ایک بات کو آپ اچھی طرح سے جان لیجئے کہ اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرما دیا۔ مختلف صورتوں کے حساب سے مختلف جو وراثت کے حصے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، اور اس مسئلے کو اپنے رسول کی صوابدید پر بھی نہیں چھوڑا، مبادا کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ لوگ رسول کی اس حیثیت، قانونی حیثیت کو چیلنج کر دیں، جیسا کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ لبرلز جو ہیں وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے، اور منکرین حدیث جو ہیں وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ اللہ کا رسول جو ہے اس کا قول اور اس کا فعل جو ہے وہ قانون کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ بات وہ ہے جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر وراثت کے بارے میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ مرد خاندان کی کفالت کی تمام تر ذمہ داری، تعلیم کی، خوراک کی، رہائش کی، صحت کی، بال بچوں کے لیے خاوند کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے اوپر اس کی کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ دراصل یہ ایک ہندوانہ فکر ہے، ہندوانہ تہذیب ہے جہاں سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو اپنی جائیداد رکھنے کا حق دیا ہے، اپنے رقم پہ پورا تصرف کرنے کا حق دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے مسئلے کی طرف جس کا تعلق جو ہے وہ حق مہر سے ہے، اور یہ طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ بن جاتا ہے۔ مہر کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ ایک تحفہ ہے جو خاوند اپنی بیوی کو نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد پیش کرتا ہے، اور اس کے بارے میں اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی وقت عورت اس بات کو معاف کر دے لیکن کسی حالات کی وجہ سے وہ اس کا مطالبہ کرے
تو مرد کو لازم ہے کہ وہ اپنا حق مہر ادا کرے، اور حق مہر ادا نہ کرنا یا اس کے بارے میں نیت نہ رکھنا ادا کرنے کی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بہت سخت انتباہ کیا ہوا ہے۔ مہر کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور اس کے بارے میں کم از کم 7 مختلف اصطلاحوں کے ساتھ اس کی تاکید قرآن کریم میں آئی ہے۔ اچھا، حق مہر کے بارے میں بھی ناظرین ہمارے ہاں 2 انتہائیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ حق مہر جو ہے وہ شرعی اور قرآن کے ساتھ ادا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی رقم اپنی معاشرتی اور معاشی حیثیت سے بڑھ کر رکھوائی جاتی ہے۔ صورتحال جو ہے وہ ان 2 انتہاؤں کے مابین ہے، درمیان میں ہے، لیکن اس میں جو بہت زیادہ بات سوچنے والی ہے وہ یہ کہ کسی صورت میں بھی حب مال، دولت کو سمیٹنے کا جو ہے وہ عنصر شامل نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے امت کو حب مال اور حب جاہ کے فتنے سے آگاہ کر دیا تھا۔ حق مہر کے بارے میں بھی اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ زوجین یا فریقین کے معاشرتی اور معاشی حالات کے مطابق ہے، اور اس کا جو اصل رسول ہے وہ یہ کہ اس کی میں آپ کے سامنے 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی نے شادی کے وقت پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس تو مہر کے لیے رقم کچھ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کی کہ تمہیں جتنی قرآن یاد ہے تم اپنی بیوی کو یاد کرا دو، تو یہ تمہاری طرف سے حق مہر ہے۔ اس کے علاوہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو ایک گھوڑا اور ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گھوڑے اور تلوار کو رکھ لو لیکن زرہ کو بیچ دو، اور قاضی سید سلیمان ندوی کے بقول اس زرہ کی قیمت اس وقت 125 روپے لگی، اور اس 125 روپے میں حق مہر اور شادی کی تمام ضروریات جو تھی پوری ہوگی۔ یہ تو تھی ایک انتہا۔ دوسری انتہا آپ دیکھیے، جس کو میں انتہا نہیں کہتا، لیکن وہ جو میں نے اصول رکھا ہے آپ کے سامنے کہ اس کا تعلق معاشی ضروریات کے ساتھ ہے، آپ کے معاشرتی حالات کے ساتھ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا نبوت سے پہلے، تو چونکہ آپ خود ایک بہت بڑی تاجرہ تھیں مکہ کی، تو آپ کی اور ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش مکہ کے ایک بڑے فرد تھے، تو آپ نے 120 اونٹ حق مہر ادا کیا۔ اب آپ خیال فرمائیے کہ 120 اونٹ کی قیمت اس وقت کیا ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال بھی بڑی قابل غور ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح شاہ نجاشی نے اس وقت پڑھایا جب وہ حالت ہجرت میں تھی، اور وہاں ان کا خاوند مرتد ہو کر مر گیا تھا۔ حضور کے کہنے پر نجاشی نے نکاح پڑھایا اور 400 درہم حق مہر ادا کیا، اور ولیمے کی دعوت بھی کی، یہ کہتے ہوئے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی وسعت پائی جاتی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حق مہر کے بارے میں ہمارے مولوی صاحبان جو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں فقہی قسم کی، اس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ حق مہر کی 2 اقسام ہیں۔ ایک وہ حق جو عین شادی کے وقت ادا کر دیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ نکاح کے وقت لوگوں کی موجودگی میں وہ حق مہر ادا کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں حق معجل، یعنی وہ حق جو فوری طور پر اجرت کے ساتھ ادا کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے حق مہر، وہ ایک غیر معجل، ایک تاخیر سے دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے اندر لڑکی والے جو ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی رقم لکھوائیں تاکہ ہماری لڑکی کو طلاق نہ ہو سکے، اور لڑکے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کس نے دینا ہوتا ہے، ہم اس کو ادا تو کریں گے نہیں، تو ہمیں لاکھوں
کروڑوں میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم لکھ دیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں۔ اس کے اور بعض اوقات جب کہ شادی کی صورت میں زوجین کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو ایسے عالم میں لڑکی کو طلاق دینے کا کام معلق ہو جاتا ہے۔ لڑکے والے چونکہ رقم ادا نہیں کر سکتے اس لیے وہ اس معاملے کو لٹکاتے ہیں اور اس کا سراسر نقصان جو ہے وہ لڑکی کو ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سید مودودی نے اپنی ایک کتاب حقوق الزوجین جو میں یہاں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں یہ لکھا کہ اگر تاخیر سے دینے والا حق مہر ہو تو وہ اس مالیت کے 50% اسٹامپ پیپر پر لکھوایا جائے۔ اس طریق پر عورت کی جو ہے ادائیگی جو ہے آسان ہو سکتی ہے اور اس کو آئندہ کسی مسئلے کا شکار نہیں ہونا پڑتا۔ اس کے علاوہ اس ضمن میں جو بات آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ کہ اس مسئلے کے بارے میں عوام الناس کو بہت زیادہ تربیت دینے اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ ہم آئندہ ویلاگ میں طلاق کا جو مسئلہ اسلامی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔